اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ میرا نام بانو ہے اور میری ماں کا نام رانی۔ میں اور میری ماں اسلم صاحب کے گھر بہت عرصے سے کام کر رہے تھے۔ میں اس وقت تقریباً 10 سال کی تھی جب میں اسلم صاحب کے گھر پہلی دفعہ کام کرنے گئی تھی۔ پہلی ہی دفعہ میں مجھے اسلم صاحب بہت نیک آدمی لگے تھے۔ اسلم صاحب کے 3 بیٹے تھے اور اسلم صاحب ایک بہت بڑی عمر کے بزرگ تھے۔ اسلم صاحب کی ساری فیملی بیرون ملک رہا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری امی اور اسلم صاحب کی آپس میں بہت زیادہ بنتی ہے۔ اسلم صاحب بھی کافی سالوں کے بعد گھر چکر لگایا کرتے تھے۔ بہت سال گزرنے کے بعد پاکستان کا رخ کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری ماں کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب میں اکیلی اسلم صاحب کے گھر کام پر چلی جایا کرتی تھی اور میں اس بزرگ کی خدمت پر مامور ہو چکی تھی۔ مجھے اسلم صاحب کے گھر سے بہت پیار ہو رہا تھا، یہاں تک کہ میں اپنی شادی کے بعد بھی اسلم صاحب کے گھر پر ہی کام کرتی رہی۔ میرے شوہر کو بھی میری نوکری سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری شوہر کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ گھر کا گزر بسر اچھا چل سکے، اس لیے اس نے مجھے ایسی نوکری سے منع نہیں کیا۔ اسلم صاحب مجھے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے، اس لیے میں نے ان کے گھر آنا جانا نہیں چھوڑا تھا۔ اب تو اسلم صاحب کی طبیعت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسلم صاحب نے صرف مجھے اپنی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اسلم صاحب کے گھر کافی زیادہ نوکر موجود تھے جو گھر کے سارے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ میں ان سب نوکروں کو اپنے حکم پر چلایا کرتی تھی۔ یہ صرف اس لیے تھا کیونکہ میں اسلم صاحب کی بہت پرانی ملازمہ تھی اور اسلم صاحب مجھ پر بہت زیادہ اعتبار بھی کیا کرتے تھے۔ اسلم صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ شاید اب ان کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ ایک روز اسلم صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے اپنے قیمتی زیورات کے بارے میں بتانے لگے اور کہنے لگے، میری بات غور سے سنو، ان زیورات کے بارے میں نہ تو میرے بیٹوں کو علم ہے اور نہ ہی میری بہنوں کو اس بارے میں پتہ ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک کمرے کی چابی تھما دی۔ میں نے بھی اس بات کے بارے میں زیادہ نہ سوچا کیونکہ میں لالچی نہیں تھی اور میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اسلم صاحب میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اب اس بات کو تقریباً 2 سال گزر چکے تھے اور میں یہ بات مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ ایک روز اسلم صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اسلم صاحب کی وفات کا سن کر ان کے 3 بیٹے پاکستان پہنچ چکے تھے۔ تینوں بیٹوں کو باپ کے مرنے سے زیادہ اپنی پراپرٹی کا لالچ تھا۔ وہ تینوں ساری پراپرٹی کو بیچنے کی باتیں کر رہے تھے۔ ان کی ایسی باتیں سن کر مجھے اپنی نوکری کے لالے پڑ گئے کہ اگر انہوں نے یہ گھر بھی بیچ دیا تو میں نوکری کہاں کروں گی، کس کے ہاں ملازمت کروں گی۔ مجھے بہت زیادہ فکر ہونے لگی۔ میرا شوہر فیکٹری میں ملازمت کیا کرتا تھا جس کی تنخواہ بہت ہی زیادہ کم تھی۔ ایک روز موقع پا کر میں نے اسلم صاحب کے بڑے بیٹے سے بات کرنا شروع کر دی اور ان کے سامنے رونے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا گھر تو اسلم صاحب کی تنخواہ پر ہی چلتا تھا، اب میں کیا کروں گی؟ اسلم صاحب بھی جا چکے ہیں اور آپ بھی یہ سب گھر بیچنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسلم صاحب کے بڑے بیٹے نے مجھے بہت زیادہ تسلی دی۔ وہ بھی اسلم صاحب کی طرح مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم یہ ملازمت چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤ، تمہارے گھر میں ہم پیسے بھیج دیا کریں گے۔ یہ کہہ کر اسلم صاحب کے بیٹے نے مجھے اپنے گھر سے چلتا کیا تھا۔ ابھی میں ان کے گھر سے باہر ہی نکلی تھی کہ مجھے اسلم صاحب کی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے مجھے کمرے کی چابی تھما کر کہی تھی کہ ایک کمرہ ایسا ہے جس میں سارا خزانہ پڑا ہوا ہے۔ میں اسلم صاحب کی وہ بات سوچنے لگی اور کافی دیر میں سوچتی ہی رہی۔ میں بہت زیادہ افسوس بھی کر رہی تھی کہ مجھے وہ کمرہ ان کے بیٹوں کے پاکستان آنے سے پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے تھا، لیکن اب وقت ہاتھ سے گزر چکا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ابھی بھی وقت ہے، میں کسی بھی دن جا کر
وہ کمرہ ضرور دیکھ لوں گی جس کی اسلم صاحب نے مجھے چابی تھمائی تھی۔ ایک روز میں صبح سویرے اپنے شوہر کے ساتھ اسلم صاحب کے گھر جا پہنچی۔ اسلم صاحب کے تینوں بیٹے ابھی سو رہے تھے کیونکہ وہ لیٹ اٹھنے کے عادی تھے۔ نوکر نے دروازہ کھول دیا۔ میں اور میرا شوہر اسلم صاحب کے گھر داخل ہو گئے۔ میں اس کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جس کی اسلم صاحب نے مجھے چابی دے دی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ دروازہ کھولا، اس کمرے میں ہر طرف زیورات بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسلم صاحب میرے اوپر اتنے مہربان کیوں ہو رہے تھے۔ زیورات دیکھتے ہی میرے اور میرے شوہر کی سوچ بدلنے لگی۔ ہم بہت زیادہ خوش ہو چکے تھے۔ میں نے اور میرے شوہر نے وہ سارے زیورات ایک بیگ میں ڈالے اور چوری چھپے اپنے گھر لے آئے۔ صبح اٹھتے ہی میں اور میرا شوہر ایک سونار کی دکان میں چلے گئے۔ ہم نے ٹیبل پر سارا زیور رکھ دیا تھا۔ سونار ہماری طرف بہت مشکوک انداز سے دیکھنے لگا۔ وہ ہمارا حلیہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ ہم بہت زیادہ غریب دکھائی دے رہے تھے۔ میں اور میرا شوہر سارا زیور بیچ کر اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ ہم نے ایک نیا گھر خرید لیا تھا، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنے سالوں سے میں اسلم صاحب کے گھر کام کر رہی تھی، لیکن میں نے کبھی کسی کو اس کمرے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ شاید اس کمرے میں جنات رہتے ہوں۔ میں یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے سو گئی اور مجھے کچھ ہی دیر کے بعد نیند آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اسلم صاحب کی روح میرے ساتھ بیڈ پر لیٹی ہوئی ہو۔ اسلم صاحب کی روح دیکھ کر میری بالکل بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری ایسی آواز سنتے ہی میرا میاں جاگ اٹھا۔ میں نے اپنے میاں کو سارا واقعہ سنا دیا کہ میں نے اسلم صاحب کو اپنے کمرے میں دیکھا ہے۔ وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں آیا، لیکن اس وقت کوئی بھی میرے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ غصے سے دیکھنے لگا، لیکن میں نے اسے بتایا کہ میں نے خود اسلم صاحب کی روح کو یہاں دیکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تمہارا وہم ہے، اس گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ گھر تو ہم نے ابھی نیا لیا ہے، اس میں اسلم صاحب کیسے آ سکتے ہیں؟ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ڈر کے مارے مجھے رات کو بالکل بھی نیند نہیں آتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں بنگلے پر ملازمت کرنے لگی اور اپنے گھر کو تالا لگا کر چلی جایا کرتی تھی۔ ایک روز میں کام کرنے کے بعد بنگلے سے واپس آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے گھر کی ساری چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، جبکہ گھر کی چابی تو صرف میرے پاس تھی۔ خوف کے مارے میری جان نکل چکی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ رات گزرنے کے بعد اگلی روز میری پڑوسن میرے گھر آئی اور مجھے کہنے لگی، رات کو تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ساری رات تمہارے گھر سے رونے کی آوازیں آتی رہی ہیں۔ اپنی پڑوسن کی ایسی باتیں سن کر میں بہت زیادہ حیران ہو گئی، کیونکہ ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی تو سو رہے تھے، کیونکہ میں اور میرا شوہر تو مسلسل سو رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے ہر روز ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ میں نے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی روز ایک پڑوسن میرے گھر آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ گھر چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں اب اپنا علاج کروانا ہوگا۔ میری پڑوسن مجھے ایک عامل کے پاس لے گئی۔ اس عامل کے پاس عورتوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس عامل نے مجھے اپنے حجرے میں بلا لیا۔ وہ کمرہ بہت زیادہ سجا ہوا تھا۔ میں ابھی اس کمرے میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ عامل مجھے اس کام کے بارے میں کہنے لگا جس سے یہ جادو ختم ہونا تھا، جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے عامل کی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ سارا ڈرامہ میری پڑوسن کر رہی تھی۔ جب میں کام پر جاتی تھی تو وہ پڑوسن چھت سے آ کر میرے گھر کی ساری چیزیں بکھیر دیتی تھی اور مجھے طرح طرح سے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پڑوسن اور عامل آپس میں ملے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا چاہتے تھے۔ پڑوسن میرا سامان لوٹنا چاہتی تھی اور عامل مجھے ہی لوٹنا چاہتا تھا۔
مجھے اب مکمل طور پر سمجھ آ چکی تھی۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک پہنچ سکے۔